الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد بارگاہ خیر الرسول والانبیاء تاجدار انبیاء باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات غم گسار زمان والی دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد آج کی محفل 11ویں شریف اور تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق محبت و عشق و انس کی دنیا کے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کی یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، جس کے اندر تشریف فرما جمیع مہمانان گرامی عوام اہل سنت جامعہ حاضہ کے طلباء قراء حضرات علماء کرام اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔
آج کی اس محفل پاک کے اندر خصوصاً بالخصوص تشریف فرما سماجی شخصیت عزت مآب جناب الحاج محمد مرسلین عاجز صاحب دام ظلہ، جناب حاجی غلام یاسین صاحب، جناب حاجی غلام رضا صاحب، استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری غلام شبیر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد کامران حبیب ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ احباب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں آپ احباب کی سمع خراشی کرتے ہوئے آپ کی جو توجہ ہے اس کا طالب ہوں اور اپنی حاضری تھوڑے سے وقت میں مکمل کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد فوراً ہم نماز عشاء بھی با جماعت ادا کریں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے اندر سب سے پہلی ہستی جو ایمان لانے والی ہے وہ ہیں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے اول ایمان لانے والی ہستی آپ ہیں۔ جب آپ ایمان لے آئے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ مکے میں مردوں میں سب سے امیر ترین شخص تھے جن کا ڈنکا عرب میں بجتا تھا کہ واقعتاً سیدنا ابو بکر امیر ہیں، اور خواتین میں تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد حضرت خدیجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امیر و کبیر تھے، یعنی آپ کا پہلا نمبر ہے خواتین میں۔ یہ دو ہستیاں بڑی امیر تھیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب ایمان لے کر تشریف لائے تو آپ کے پاس 4000 دینار نقدی آپ کے پاس موجود تھے۔ 4000 دینار، توجہ آپ نے رکھنی ہے، 4000 دینار لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی سنگت بھی تھی، دوستی بھی تھی، یاری بھی تھی، پیار محبت انس یہ سارے رشتے حضور کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا، اسلام کو پیسوں کی ضرورت پڑی، رات کے وقت اسلام کو پیسے کی ضرورت پڑی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پاس سے 1000 دینار پیش کیا، عرض کی کریم آقا ابو بکر کی جانب سے انتہائی حقیر نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ بالکل میں پنجابی میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، بس یہ تھوڑا سا مجھے گراؤنڈ بنانے دیں۔ اگر یہ گراؤنڈ میرے سامنے بچے موجود ہیں بیٹھے رہے، ایک بندہ اور مزید میرے سامنے آ جائے تاکہ مجھے نا بات سمجھانے میں آسانی ہو، انشاءاللہ میں پنجابی میں بھی گفتگو ہوگی۔ آپ ایک بار اللہ کی رضا کے لیے بولے سبحان اللہ، میرے لیے نہیں، کمران حبیب ضیائی صاحب کے لیے نہیں، قبلہ حاجی مرسلین صاحب کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے استادوں کی معیت میں شہر مکہ اور شہر مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آمین کہہ دیں، اللہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تو قبول فرما لے گا۔ اسلام کو ضرورت پڑی کتنی پیسوں کی، آپ نے 1000 دینار نکال کے پیش کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، دن کا وقت تھا، اسلام کو پیسے کی ضرورت پڑی، حضور نے اعلان فرمایا، انہوں نے کیا کیا،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 دینار اور اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے بولو؟ اچھا، پھر کوئی موقع ایسا آیا جو کہ مفسرین نے نقل نہیں کیا، کہتے ہیں کوئی موقع ایسا آیا آپ نے چھپ کر اسلام کی مدد کرتے ہوئے اسلام کے راستے پر، اللہ کے راستے پہ، دین کے راستے پہ خرچ کر دیے 1000 دینار۔ پھر حضور نے ایک موقع پہ اعلان کیا، فرمایا کہ کوئی ہے جو سب سے آگے بڑھے اور اسلام کی مدد کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہنے لگے آقا 1000 دینار اور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ مفسر کا حوالہ سب سے پہلے مفسر ہیں امام فخر الدین رازی، 606 ہجری سن وفات۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ 4000 دینار جو لے کے آئے تھے اسلام کو دے دیے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ رب کائنات فرشتوں کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے تمام فرشتوں، اے فرشتوں کے امام جبریل، جی یا رب جلیل، فرمایا آج مجھے ابو بکر پہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ تسی سارے سبحان اللہ بول سو تو میں قرآن دی تلاوت کر ساں۔ سجے پاسے والے بھی بولو سبحان اللہ۔ آج مجھے ابو بکر صدیق پہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی کا غلام ہے نا، میرے محبوب کا غلام ہے نا، آج اس نے 4000 دینار مکمل اسلام پہ قربان کر کے میرے راستے میں خرچ کر کے رب کو بھی راضی کر لیا ہے، رب کے نبی مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے۔ اب قرآن پڑھوں، آپ تیار ہیں؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ اب میرا عرض کرنے کا مقصد اور مدعا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میرے نبی کے غلام ان کی ادا ہوتی ہے، رب کائنات کا قرآن بھی ان کی تائید میں اتر آیا کرتا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کا قرآن اعلان فرمانے لگا، فرمایا رب کائنات نے اے جبریل، جی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ نا میرے نبی کو یہ پیغام دے دو، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور رب کائنات نے فرمایا اے میرا محبوب، اے میرا حبیب، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات کے وقت اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تب بھی وہ رات کو 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی ترتیب دیکھیں، اسلوب دیکھیں، قرآن کا انداز دیکھیں۔ جس طرح انہوں نے ترتیب سے خرچ کیے تھے، رب نے اپنے نبی کے اس غلام کو اسی ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ نہ رات نہ دن پہلے آیا، نہ رات بعد میں آئی، نہ چھپا ہوا مال جو خرچ کیا وہ بعد میں آیا، بلکہ پہلے جس طرح ترتیب سے انہوں نے خرچ کیا تھا اسی ترتیب سے رب نے اپنے قرآن میں نقل فرما دیا ہے۔ فرمایا میرا حبیب سنو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات کے وقت اپنے مال کو
دن کے وقت میں اگر ضرورت پڑ جائے 1000 دینار پھر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر جب اسلام کو ضرورت پڑے وہ چھپا کر دیتے ہیں، کبھی اعلان کر کے دیتے ہیں۔ یا اللہ ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر دنیا دار نہیں بلکہ رب ذوالجلال ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ آپ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ رب کائنات کا قرآن سیدنا صدیق اکبر کا مدح خواں ہے، ثنا خواں ہے۔ رب خود اپنے نبی کے غلام کی شان اور عظمت قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، بات کی ابتدا تو ہو گئی ہے، قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی۔ 41 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ 40 سے زیادہ آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ جب آپ ایمان لے آئے، آپ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی زندگی بھر نہیں دیکھا ایمان لانے سے پہلے والی زندگی میں انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت کی ہو، کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، کبھی بتوں کی تعریف کی ہو، ان کی مدح سرائی کی ہو، نہ اللہ نے پہلے سے ہی اس روح کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ زندگی بھی پاکیزہ ہے، جب زندگی پاکیزہ ہے رب نے سنگت بھی بڑی پاکیزہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا، علماء بیان فرماتے ہیں، خاص کر آپ امام بہقی کو پڑھیں، امام بہقی کی سنن پڑھیں، امام بہقی کی دلائل النبوہ پڑھیں، بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جس زمین میں انسان نے دفن ہونا ہے نا، اسی زمین کے ٹکڑے سے انسان کے جسم کی مٹی لے کر اس کا جسم تیار کیا گیا۔ جس زمین میں دفن ہونا ہے نا، اسی زمین سے مٹی اٹھا کے انسان کی جسم کی مٹی بنائی گئی، اس کو گوندا گیا، جسم تیار کیا گیا۔ آخر میں لکھتے ہیں کیا ہی پاکیزہ مقام اور جگہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق جب ان کی مٹی کو جسم بنانے کے لیے لیا گیا، قرب مصطفیٰ سے مٹی کو اٹھایا گیا، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ جب رب نے ان کے جسم کی مٹی کو اٹھایا تو مصطفیٰ کریم کے پڑوس سے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ امام الانبیاء کے غلام اور رب کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ 1.25 لاکھ امام الانبیاء کے غلام ہوئے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب کا امام جو ہے ان کا نام ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ابو بکر، جن کی 4 پشتوں نے امام الانبیاء کی صحابیت کا درجہ پایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ 4 یار حضور کے گھر والے ہیں، باقی آل رسول گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ میں نے کہا جب گھر اور در والوں کی بات آئے بہت اچھی بات ہے، نقیب محفل ثنا خان علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھنا ذرا احتیاط سے، ان 4 یاروں کو فقط در والوں میں شمار نہ کیا کرو۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟
میں نے کہا پہلے گھر والے آل رسول کے ساتھ یہ بھی ہیں، 4 یار بھی ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سن، 2 مصطفیٰ کریم کے سسر ہیں، جناب ابو بکر جناب عمر، اور جو داماد ہیں ایک کا نام عثمان ہے دوسرے کا نام علی ہے. اگر سسر اور داماد گھر والے نہیں تو پھر گھر والا ہے کون؟ آل رسول تو ہیں ہی گھر والے نا، لیکن ان 4 کو بھی گھر والوں میں شمار کیا کرو، اس لیے کہ 2 حضور کے سسر ہیں، 2 حضور کے داماد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میری تمام امت دے اتے اے واجب ہے میرے ابو بکر دا شکریہ بھی ادا کریں، نال میرے ابو بکر نال محبت بھی بجا لاون. جناب ابو بکر انہاں دا شکریہ بھی ادا کرن اور انہاں دے نال پیار بھی کرن. ایک باری پیار نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، بڑے بڑے نبی کریم دے صحابہ، بڑیاں عزتاں، بڑیاں شاناں، بڑیاں عظمتاں دے مالک. پنجابی شروع کرا کے آپ چپ کر بیٹھے ہو، بولو نا سبحان اللہ. میں تے بڑے ایک ادب دے دائرے رہنے ہویا تو بالکل نہ پہنا سبحان اللہ اونچی آکو، ہاتھ چاک آکو، ہن کرو نہ، تو سا اپنے دل نہ لاکھو سبحان اللہ. آؤ رب کائنات دے نبی پاک انہاں دے بڑے بڑے غلام، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے درجے رکھن والے، لیکن انہاں دے اندر ابو بکر دا کوئی ثانی نہیں، ابو بکر دا کوئی ثانی نہیں، جناب صدیق اکبر دا کوئی ثانی نہیں، جناب مولا علی دیاں شانہ بڑیاں، جناب عثمان دیاں شانہ بڑیاں، جناب عمر دیاں شانہ بڑیاں. لیکن جدو امام الانبیاء نے اپنا مسلح عطا فرمایا، فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جاؤ میرے ابو بکر نو حکم دیو اج میرا مسلح ابو بکر سنبھال کے میرے مسلح تے آکے فالی اسلے بنا سے میرے غلامانو ابو بکر امامت کروا کے نماز پڑھائی جاوے. ساری کائنات نے حضور نال پیار کیتا، پر جویں پیار ابو بکر صدیق نے فرمایا، جویں پیار جناب عمر نے کیتا، جویں پیار جناب عثمان نے فرمایا، جویں پیار مولا علی نے کیتا، کائنات دے اندر کسے اور نے پیار انج کیتا ہی نہیں. اور پیار کر کے اپنے انداز نال شاعر نے قلم اٹھایا، کتنے خوش نصیب نے جڑے ہر ویلے حضور دی بارگاہ دی اندر رہ دے آیا، فیض حاصل کرن تو بعد کہہ دے ہونگے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. نانا پیار نال بول سبحان اللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. تن تندور تے ہڈیاں بال اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکھیاں سکیتے پیڑے
تو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سال اتو لوڑ صبر دا پایا غلام فریدہ میں تے ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا سائے نے تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اتے ایمان لے آن تو بعد بہت زیادہ قربانیاں دیتیاں امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو بکر جی میرے آقا فرمایا رب کائنات دی طرفوں ہجرت دا حکم آ گیا ہجرت کرنی ہے ہجرت دا حکم آ گیا ہے لیکن حلی تک حکم نامہ جاری نہیں ہویا حکم آ گیا وے فائنلی حکم جاری حلے تک نہیں ہویا کدوں جانا ہے بعد پتہ چلے گا تیار رہنا تیاری رکھنا جناب ابو بکر گھر چلے گئے 6 مہینے گزر گئے 6 مہینے جس رات نو امام الانبیاء نو حکم آ گیا اج رات ہجرت فرماؤ نبی پاک جدوں گھر تشریف لے گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دا دروازہ مبارک نبی پاک دے قدمین شریفین لگے دروازے نو امام الانبیاء نے ہاتھ مبارک لگایا دروازہ کھل گیا جناب ابو بکر دروازے دنال ٹیک لگا کے موجود سرکار نے فرمایا ابو بکر ادھی رات دا ویلا تے بوئے نال ٹیک لگا کے ادھی رات بیٹھے ہوئے ہو خیر تا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق دیاں اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے عرض کیتی آقا کائنات دے رب دی قسم ہے جس رات نو آپ نے حکم فرمایا سی نا تیار رہنا آج 6 مہینے ہو گئے نے ابو بکر ساری رات کدی آرام نہیں کیتا کسے ویلے مصطفیٰ کریم تشریف لے آن کدرے ابو بکر نو اٹھ کے دروازہ کھولنے دیر نہ ہو جاوے بے ادبی نہ ہو جاوے گویا آپ بھی کہہ دیں ہونگے میں نو ساریاں ناوا تو سرکار دنا سونا تاجدار ختم نبوت چس نہیں آ رہی تاجدار ختم نبوت مینو ساریاں ناوا تو سرکار دنا سونا سارے جگ دیاں شیرہ چو سیدنا صدیق اکبر دی محبت انداز اللہ 6 مہینے تک نہیں ستے میں بات نو بالکل اپنی کلوز کرن جا رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے تے موجود نہ تے نیڑے انسانہ دی صورت بیٹھے حضور نال ملاقات کیتی کافی دیر گزر گئی سرکار نے محبت نال فرمایا اے ابو بکر صدیق اے جبریل امین جی یا رسول اللہ فرمایا اے جبریل تسی فرشتیاں دے سردار ہو تسی ملائکہ دے سردار ہو ملائکہ دے رسول ہو تسی ملائکہ دے رسول ہو رسول الملائکہ اگر تو انو اللہ تعالیٰ انسان بنانا چاہے
سبحان اللہ نہیں آکیا. اگر اللہ تانوں انسانہ دی صورت دینا چاہے پھر میرا مالک تانوں پوچھے کہ اے جبریل تانوں کس دی صورت پسند ہے اسی تانوں اس دی صورت عطا کریے. جبریل مسکرا کے آکھن لگے یا رسول اللہ اگر کاش رب میں نے انسان بنائے اگر اللہ میں نے انسان دی صورت عطا کرے رب پھر میرے کو پوچھے تین کس دی صورت زیادہ پسند ہے کس دی شکل زیادہ پسند ہے آقا میں نے آپ دے نالین اور آپ دے جوڑیاں دی قسم ہے ہاتھ جوڑ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کراں مولا میں نے کسے اور دی نہیں میں نے ابو بکر دی صورت عطا فرما دے. میں نے سیدنا صدیق اکبر دی صورت عطا کر دے. میرے آقا نے پھر وجہ پوچھ لئی اور بھی صحابہ بڑے خوبصورت چہرے والے بیٹھے نے کسے اور دا نام نہیں لیا مولا علی مولا عمر مولا عثمان دا نام نہیں لیا اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کسے اور دا نام نہیں لیا. امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے اگر تساں وجہ پوچھ دے ہو اے میرے آقا اے امام الانبیاء نبیاں رسولہ دے تاجدار اگر آپ وجہ پوچھ دے ہو میں نو ابو بکر دی صورت کیوں پسند ہے سنو میرے آقا میں نو ابو بکر دی صورت تا پسند ہے جدوں بھی میں آپ دی بارگاہ دی اندر آیا ماں جدوں بھی میں آپ دی بارگاہ ناز دی اندر آیا ماں سارے صحابہ دیاں نظراں ودوہا دے مکھڑے تے ہوندیاں نے لیکن نبوت والیاں اکھاں جناب ابو بکر نو ویکھ رہیاں ہوندیاں نے. حضرت ابو بکر دا چہرہ تاں پسند ہے کہ سارے صحابہ آقا آپ نو ویکھ دے نے لیکن تساں ابو بکر دے چہرے نو ویکھ دے ہو. میری خواہش ہے اگر میں انسان رب میں بنانا چاہے ابو بکر صدیق دی صورت رب کو لو منگا تانجے اور کچھ لبے نہ لبے کم از کم نگاہ مصطفیٰ میں آ جایا کروں گا نگاہ مصطفیٰ میں آ جایا کروں گا اور جس کو حضور کی نگاہ مل جاتی ہے اس کا بیڑا ہی پار ہو جایا کرتا ہے. اچھا ایک دو جلدی گلہ عرض کرا تاکہ میں بات کلوز کرا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر دے اندر آئے الماری دے نیڑے کان لگایا تے اندروں نہ قرآن پڑھن دی آواز پہ آوے. حضرت سیدنا ابو بکر بڑے پریشان ہوئے حضور دی بارگاہ چلے گئے کہنے لگے آقا میں آج بڑا پریشان ہاں. فرمایا کیوں؟ عرض کیتی آقا میں آج اپنے گھر دے اندر گیا تے میں گھروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی لیکن پڑھن والا نظر نہیں آ رہا. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو میرے جڑے دو وال مبارک لے کے گئے سو نا میریاں زلفاں دے دو وال مبارک انہاں دو والاں نو تساں خوشبو لگا کے انہوں خوشبو لگا کے لحاف دے اندر لپیٹ کے غلاف دے اندر لپیٹ کے محبت نال سینے لگا کے گھر لے جا کے تاک دے اندر چھپا کے رکھیا سی. انہاں دو والاں دے اردہ گرد رب دے 70,000 فرشتے طواف کر کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو والاں دی ایڈی شان ہے